ذاہنت ہے عشق میں، اس لیے اللہ رسول کے بارے میں کوئی مداہنت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مداہنت اختیار کریں، کوئی کچھ کہتا رہے اور آپ سنتے رہیں، کہ قطعاً اجازت نہیں ہے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب اس لیے ملا تھا، اس منافق نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی میں حضور کے آپ نے یہودی نے کہا کہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فیصلہ کیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، یہ منافق کہتا ہے۔ تو اتنی بات سن کر غیرت آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر سے تلوار اٹھا رہے، آتی مارا سنا گردن پر گردن اتار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے کوئی قصاص نہیں لیا بلکہ فاروق کا لقب دے دیا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو راہ عشق میں جو مداہنت ہے اس کا ادنا درجہ یہ بالکل کمزور لوگوں کے لیے ہے، فلا تقد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ اگر کہاں ایسی بات ہو دین کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف، آپ کے بزرگوں کے خلاف، آپ کے مرشد کے خلاف، تو اٹھ جاؤ وہاں سے، کم از کم اتنا تو کر لو، اٹھ کر احتجاج کرو بھی میں جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ فلا تقد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ تو ہم لوگ اس مسئلے میں آج اس زمانے میں ایک بیماری ہے، وہ ہے ہر دل عزیزی، کہ مجھے سب اچھا سمجھے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ مجھے لوگ برا سمجھیں۔ حضرت تھان لکھا کہ یہ بیماری جو ہے یہ مداہنت سے پیدا ہوتی ہے، بے غیرتی سے۔ اگر غیرت ہو تو وہ اس کا تو مخالف ہوگا، کون سا ایسا حق والا ہے جس کا مخالف نہیں ہے؟ اگر مخالف نہیں ہے تو حق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غیرت سے کام لے گا نا، اللہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں، تو مخالف ہوں گے ان کے۔ اب لوگ کچھ بھی کہتے رہے، آپ سنتے رہے، ہنستے رہے کہ یار یہ میں کچھ کہوں گا تو یہ برا مانے گا، ہزار مانتا رہے۔ یہ ہر دل عزیزی بہت خطرناک بیماری ہے، یا انسان یا تو چپ کرا دے بھائی آپ یہ نہ کرو، یا یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے چلا جائے۔ ہم لوگ اس میں بہت کمزور ہیں۔ ہمارا مرشد ہوتا ہے، استاد کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے تو چپ کر سن لے، یار میرے دوست ہے، بول میرا عزیز ہے، یہی کیا ہے بھائی؟ اور میں نے یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ مجھ سمیت جنہوں نے اس میں بڑی غیرت کا ثبوت دیا، وہ بڑوں کا مال لے گئے، باقی رہ گئے سارے پیچھے، ہر دل عزیز چکر رہ گئے۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تو دیکھ رہی ہے نا، یہ تمہارا کیا عشق ہے بھائی؟ کوئی کچھ بھی کہتا ہے پھر آپ سن رہے ہو جی، یار میں کہوں گا تو میرا عزیز ناراض ہو جائے گا، میرا فلاں ناراض ہوگا۔ کئی ایسی جگہ واقعات ہوئے، انہیں وہاں پر ٹھوک بجایا، بڑا تھا چھوٹا تھا، اس کو اچھی طرح طبیعت اس کی صاف کر دی، اللہ تعالی نے اس کو وہ عزت دی کہ وہ پھر وہی قدموں میں آ گئے، مجبور ہو کر آ گئے۔ اس لیے مداہنت جو ہے اس سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔ بات کروں گا بھائی چپ کرو بس، آپ یہ بات اس موضوع پر آپ بات نہ کرو، اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہمارے مریدین متعلقین عجیب لوگ ہیں، تحقیق نہیں کرتے، سفارشیں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایک واقعہ بتاتا ہوں، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ یہاں تشریف لائے کہ بزرگوں کا ایک اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں جی بس جی اور جی بس ہر جگہ بھی ان کا فیض پہنچا دو جی، کوئی جگہ خالی نہ رہے جی، یہ بھی ایک نفس کا قید ہے۔ پہلے تو آپ خود فائدہ اٹھاؤ نا، دوسروں کی فکر بعد میں کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو نے ویسے تھوڑی فرما دیا کہ اپنا مٹکا جب بھر جائے تو جو مال چھلکے وہ دوسروں کو پلاؤ، لکھا ہوا ملفوظات میں۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن گیا وہ صرف تبلیغی جماعت کی وجہ سے۔ تبلیغی جماعت کا عنوان الگ ہے، ان کا مشن الگ ہے، آپ فیضان اور اپنا ایمان کا کمال یہ الگ چیز ہے، وہ نشر دین ہے، یہاں کمال دین ہے۔ ہاں جی، یہ نشر دین ہے۔ نشر دین کے لیے اور بات ہے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اٹھا کے پہنچا دو، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کامل ہو جائے گا۔ اس سے کمال کے لیے اس کو باکمال لوگوں کے پاس آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، وہاں اس کو کمال سیکھنا پڑے گا۔ تو میرے مرشد یہاں آئے تو چونکہ
حضرت مرشد کو میں ہی دعوت دے رہا تھا، میں نے دعوت دی، اور کراچی سے یہاں آنا اس زمانے میں آسان کام نہیں تھا، غیر ملک تھا کراچی. تو یہاں حضرت والا آئے، ماشاءاللہ ہم نے پورا انتظام کیا، بھاولپور سے میں لے کر آیا، وہاں جہاز پر آیا، یہاں آئے. پوری دنیا ٹوٹ پڑی یہاں پر، پورا عالم، حضرت ہمیں ٹائم، حضرت ہمیں ٹائم، حضرت ہمیں ٹائم، یہاں قدم رکھ دے، وہاں قدم رکھ دے. اب یہ جو تھانوی بزرگ ہیں، نہیں بٹھا دو فوراً نیچے. یہ جو تھانوی بزرگ ہیں یہ عز و انکساری نہیں کرتے، ورنہ تربیت نہیں ہوتی. اس لیے سب سے زیادہ تربیت تھانوی سلسلے میں، کیونکہ عز و انکساری نہیں کرتے. اور تھانوی لکھا ہے کہ بزرگوں کا عز و انکساری کرنا لوگوں کے سامنے زہر قاتل ہے، یہ تربیت نہیں ہوتی. بھئی اگر بیٹا باپ بیٹے سے یوں کہے کہ میں تو بہت درماندہ تو فقیر آدمی ہاں، تم یہاں تو کسی پاس محلے چ منگل ہے، تو اولاد کی تربیت ہوگی. کہتا خبردار، میں نو آنکھ، میں ادھار لے کر تیرے کسی سے مانگنا نہیں، تو نے باپ کو بدنام کرے گا تو یہ ہے. لیکن دوسرے بزرگوں بہتوں پر آج ہی تاری رہتی ہے، بہل ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن اس میں تربیت نہیں ہوتی مرید کی. یاد رکھو میری بات. تو حضرت آئے یہاں تو پوری دنیا ٹوٹ پڑی. اللہ نے فرمایا کراچی پاکستان سے باہر تو نہیں ہے، تمہیں اگر اتنا مجھ سے محبت تھی تو پہلے دعوت دیتے. اشتہار تو مہینے سے لگا ہوا میں آ رہا ہوں، تم یہاں آ کر آ رہے ہو. یہاں تو اب مولانا نے بلایا، تم وہاں مجھے دعوت دیتے. اور ایک نے دعوت دی تھی اور حضرت وہاں گئے، تو کراچی دعوت دی تھی. وہاں خط لکھا تھا حضرت آپ بھاول نگر آ رہے. تم نے فرمایا ٹھیک ہے. مجھے بھی پابند کیا کہ اب میں وہاں جانا ہے، کیونکہ انہوں نے کراچی سے ٹائم لیا. یہ تربیت ہے نا. یہاں ساری دنیا ٹوٹ پڑی، نظر ہمارے یہاں حضرت تو قریب میں ایک جلسہ تھا بہت بڑا. اگلے دن یعنی جس دن حضرت نے جانا تھا 3 دن حضرت نے فرمایا مجھے مولانا نے بلایا ہے، میں 3 دن ان کے پاس رہوں گا، اور میں انہی کے لیے آیا ہوں، اور میں جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. میں یہی رہوں گا. 3 دن میرے گھر میں رہے. آج تک اس کی خیر ہو. یہ جب سارے جو خیر و برکات ہے نا، پورا عالم ٹوٹ رہا ہے، یہ وہ سے روزہ میرے شیخ کا یہاں لگا ہوا ہے، ان کے خدموں برکات ہیں. وہ تو روحانیت تو بہت پہلے تھی لیکن ہم سے نگل نہیں رہی تھی. شیخ آئے وہ باہر آ گئی، اور مستضار شیخ کی بھی شامل ہو گئی، ہمارے بڑوں کی بھی، والدین کی بھی، سید بدرال میٹھی رحم اللہ اور بزرگوں کی بھی، اور ساتھ یہ بھی. وہ رونق پورا عالم ٹوٹ پڑا، اور میں ان کو پہنچاؤں. خیر اب ہمارے مرید بیچ میں پڑ گئے، ایک بہت بڑا وفد بن کے آ گئے، جی فلاں جلسہ ہے، بہت بڑا جلسہ ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو حضرت کا ہے کہ وہاں بیان ہو جائے تو یہ فائدہ ہو جائے گا اور یہ فائدہ ہو. حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے بتایا، نے فرمایا کہ بھی میں تو ان کے لیے آیا ہوں، مجھے تو کسی نے پہلے دعوت دی نہیں. ورنہ جب ایک اشتہار لگا ہوا ہے، ایک شیخ اور مرشد نے آنا تو آپ ان سے رابطہ کرو، تو پہلے سے ایک شیڈول بنائیں. حضرت کے بعد تو اتنا ٹائم ٹائٹ ہوتا تھا. تو حضرت نے مجھے کہا کہ بھئی یہ اس طرح اب آپ اس کو سنبھالو. میں کہا حضرت میں سنبھال لیتا، فکر نہ کریں. اب ہمارے مریدین وہ میرے پیچھے لگ گئے کہ نہیں جی نہیں جی نہیں، تو حضرت جی تو سنجی وہ دیکھو وہ انہوں نے دعوت دی ہے تو حضرت سے کہیں. ایسے میں پڑ گیا، یار میں کیا کروں بھائی، شیخ کی طبیعت نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ہے، یہ پتہ تھا مجھے. سر میں کہا ٹھیک ہے چلو. میرے میں کہ مریدوں جمع کیا، میں کہ بات سنو، میں حضرت والا کو کراچی سے یہاں لایا ہوں، حضرت کے ٹکٹ اور سارے انتظام کیا ہے. اب چونکہ دوسرے بھاولپور سے جہاز کل جانا ہے، وہاں ہفتے میں 2 فلائٹیں آتی ہیں. حضرت آ گئے، اب 3 دن کے بعد واپسی ہے. اب آپ کو اگر حضرت کا بیان کل کرانا ہے تو پرسوں جائیں گے، تو آپ ملتان سے ٹکٹیں کراؤ. میں مول صاحب گل کر بڑھ کر نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے جی. کوئی نہیں، پھر حضرت اتنی دعا کرتے. ہمارے مریدین میرا منہ دیکھنے لگے. میں کہ تم لوگوں کو جانتے نہیں ہو کیا، جن کی اتنی ہمت نہ ہو. اس زمانے میں 5 ہزار کا ٹکٹ آتا تھا کہ حضرت کی ٹکٹ ملتان سے کرا سکیں، تو وہ کس بات کے دعوے کر رہے ہیں. میں نے تو حضرت کو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ حضرت آپ ملتان آ جائیں، ہیلی کاپٹر سے یہاں لائیں گے. میں نے آرمی والے سے بات کی کہ 60,000 روپے لیں گے یہاں سے لانے کا لے جانے کا، 60,000
اور زمانے 60,000 بہت تھے. میں نے کہا میں اپنی قیمت اپنے آپ کو فروخت کر دوں گا لیکن میں پیسے پورے کروں گا شیخ کو لانے کے لیے. شیخ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے, باولپور سے آپ مجھے لے جاؤ, بس ٹھیک ہے میں باولپور آ جاتا ہوں. یہ ہمارے مریدین متعلقین جو ہے نا اس مسئلے میں اس بالکل دیکھتے نہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. اگلا کہا رہا نہیں بھائی آپ خود فائدہ حاصل کرو, آپ کے گھر آ گئے آپ فائدہ حاصل کرو, کسی اور کی فکر میں نہیں پڑو. آپ کو شیخ یہاں ہے ہمارے گھر میں رہے, جو خزانہ تھا فرما دیا بھاول نگر جا کر, بھاول نگر فرمایا اور نہیں کراچی جا کر فرمایا, اور پورے عالم میں یہ بات مشہور ہوئی. کہا کہ یہ کراچی مرکز ہے, میری ایجنسی بھاول نگر میں بھی ہے, جس کو میرا مال لینا ہو بھاول نگر چلا جائے. شیخ کی زبان سے بات معمولی نہیں ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں انسان کو ہے نا اللہ رسول کا معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو, اپنے اکابر کا معاملہ ہو, اس میں اگلوں کا ایسا سلوک کرنے نہ دو کہ جیسے عام لوگوں سے مطلبی سلوک جس کو کہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے صرف مطلب کے لیے. عجیب ہے کہ لے کے جا رہے ہیں تو بہت اعلیٰ انتظام ہے, وہاں سے گندی ٹیکسی کا جی حضرت ان تو جاؤ جی, یہ عجیب ہے. جاتے جاتے پڑکوں جس سیٹوں کو بلا ہوا تھا, دیکھو جی اتنا بڑا عالم بزرگ میرے یہاں پر آیا ہے, سارے سیٹ کٹھے نے ہیں, مولوی صاحب نے بعد میں جو بھی کرنا ہوگا واپسی پرانی ٹیکسی یہ لے کے چلے جاؤ. خادم تو بزرگ واپس جا رہے, میں خود ساتھ ہوں جا. لیکن جن بزرگوں پر عاجزی ان کے ساری غالب ہے وہ چپ کر دیں. لیکن میں کہ میاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ چیز نہیں چلتی, یہاں تو سیدھا کر دیا جاتا ہے. حضرت تھانوی نے کیا کہ نواب کو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے, نواب تھے بنگلہ دیش میں, نواب بنگلہ دیش کا نواب تھا, تو اس کا بھتیجا رہتا تھا بنگلور میں جہاں سے بحری جہاز نے جانا تھا. تو یہ سب بزرگ اس میں حضرت شیخ الہند بھی تھے, ان میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, بڑے بڑے اکابر. تو حضرت جب وہاں پر پہنچے, جب وہ اس نواب کے یہاں اس بھتیجے کے یہاں, تو وہ نواب تھا, وہ سمجھے مولوی, اور تھانوی نے تو چال دیکھ کر سمجھ جاتے تھے. اس کو بلایا, ادھر آئے. تھانوی نے دیکھا نا کوئی خیال نہیں کر رہا, اتنے بڑے بڑے اکابر ہیں. وہ تو عقیدت مند تھا جو آگے چاچا تھا, لیکن یہ نوجوان بے وقوف تھا. ٹھہرو اب ایک منٹ. تو حضرت نے فرمایا ادھر بیٹھو, کہتے یاد رکھ 2 روٹی ہم صبح کھاتے ہیں 2 شام کھاتے ہیں, رزق روٹی میں ہم تیرے محتاج نہیں ہیں, لیکن تیرے پاس اتنا دین نہیں ہے کہ ہمارے بیٹھ گزارے تیری گاڑی چل سکے. تو ہمارا محتاج ہے یا ہم تیرے محتاج ہیں؟ نہیں جاؤں گا میں. کھڑے ہو گئے اور اس کے نواب کی کوٹھی سے نکل کر ایک امام تھا, اس امام کے جو نا وہ حجرے میں چلے گئے جو حضرت کا شاگرد تھا اس شہر میں. پوری دنیا کا سفارش لایا وہ حضرت تھانوی کے پاس, اور اکابر کی بھی کرائی. فرمایا کہ نہیں, اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے, میں بالکل نہیں جاؤں گا. 250 روپیہ جو کرایہ بھیجا تھا وہ بھی اس کو واپس کیا, اور ٹرین پہ بیٹھ کے واپس چلے گئے. یہ حضرت تھانوی بتائیں. آج کو ایسا کر دے تو جو جی کہڑے بزرگ نے جد کی ہے جی, آج جی ہونی چاہیے. آج تو آج جی تھوڑے تو آج جی ہے نہیں, تو بزرگوں کی آج جی لبتے ہو, آج جی انہوں نے اللہ کے درمیان ہے. تربیت کیسی ہوگی؟ اور نواب کو قیامت تک کے لیے اس کی دماغ درست ہو گیا, دوسروں کا بھی ساتھ ہو گیا. یہ دے دو چائے لے آؤ.